الرحمن الرحیم اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود و سلام۔ صحت کے نہ چاہتے ہوئے محترم حافظ عبدالوہاب صاحب کے حکم پر الامر فوق الادب کے تحت چند منٹ اس بابرکت محفل میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام ذیشان جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس سے چند آیات پہلے اللہ نے سب سے پہلے اہل ایمان اور ان کی صفات کا ذکر فرمایا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے لے کر اولئک ھم المفلحون تک۔ اس کے بعد دو آیات میں ان الذین کفروا سواء علیہم سے لے کر اس سے اگلی آیت ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان دو آیات میں اللہ رب العالمین نے اہل کفر کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد مسلسل کئی آیات میں اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض سے لے کر آخری رکوع تک واللہ محیط بالکافرین سے اگلی آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر تک ایک تیسرے گروہ کا ذکر فرمایا، اور یہ تیسرا گروہ ایمان اور اہل ایمان کے لیے، اسلام اور اہل اسلام کے لیے زہر قاتل اور آستین کے چھپے ہوئے سانپ ہیں، جن کا ذکر اللہ نے ان الفاظ میں فرمایا۔ ان کے کردار پر اللہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ حضرات صحابہ ایمان لائے ہیں، قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ حضرات صحابہ کرام کے ایمان پر نکتہ چینی، تنقید اور ان کی تنقیص کا رویہ اور شیوہ اپنائے ہوئے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے منافقین ہیں، جو بظاہر تو اپنے آپ کو مومن اور مسلم کہتے ہیں، لیکن اندر سے اسلام اور پیغمبر اسلام
اور پیغمبر اسلام کے صحابہ کی جڑیں کاٹنے میں مصروف اور مشغول ہیں، جبکہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا شان اور مقام یہ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے صحابہ سے محبت کی انہوں نے میری وجہ سے محبت کی، اور جنہوں نے صحابہ سے بغض رکھا تو یاد رکھیے انہوں نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آسمان نبوت کے وہ چمکتے ستارے کہ جن کے متعلق سرور گرامی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھیے میرا ایک صحابی اللہ کی رضا کے لیے اور صحابہ کرام کا اوڑھنا بچھونا ہی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین اس آیت مبارکہ کی عملی تفسیر تھی۔ حضرات صحابہ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی ایک مٹھی جو یا نصف مٹھی جو، ایک مٹھی یا نصف مٹھی جو، آپ خود اندازہ فرمائیے اس کا کیا وزن ہے۔ ایک مٹھی جو وہ آدھا کلو تو نہیں ہوتی، بمشکل 100 گرام، 125 گرام یا 150 گرام اس کا وزن ہوگا۔ ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو اگر میرا صحابی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دے اور اس کے مقابلے میں غیر صحابی وہ شخص جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایمان کی حالت میں نہیں کی، غیر صحابی شخص جسے میں محمد علیہ السلام کی صحبت نصیب نہیں ہوئی، چند لمحے بھی جو میری مجلس میں نہیں بیٹھا، فرمایا غیر صحابی شخص اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی بھی خرچ کر دے، اللہ رب العالمین آپ کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے اور اس راستے میں حائل رکاوٹیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ جن لوگوں نے احد پہاڑ کی زیارت کی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پہاڑ کو مجھ سے محبت ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس پہاڑ کی یہ عظمت اور فضیلت کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر، جناب عثمان رضی اللہ عنہم یہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، پہاڑ کی چڑھائی چڑھ رہے، پہاڑ نے تھر تھرانا اور کانپنا شروع کر دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا پاؤں زور سے پہاڑ پہ مارا اور فرمایا، اے احد تجھے معلوم نہیں اس وقت تیری پیٹھ پہ کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس وقت تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ نبی سے مراد خود آپ کی ذات گرامی، صدیق سے مراد جناب ابو بکر صدیق اور 2 شہیدوں سے مراد جناب عثمان اور جناب عمر
رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین۔ بھائیو، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کوئی غیر صحابی اللہ رب العالمین کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اور چاند کی صدقہ اور خیرات کر دے تو احد پہاڑ کے برابر صدقہ اور خیرات کرنے والا غیر صحابی اس صحابی کے درجے اور عظمت کو نہیں پا سکتا جس صحابی نے آدھی مٹھی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کیا ہو۔ یہاں سے یہ بات روز روشن کی طرح میرے اور آپ کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو مقام حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا فرمایا، وہ کائنات کے اندر اللہ نے انبیاء کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں فرمایا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان کہ پہلی امتوں کے جو انبیاء ہیں میرے صحابہ ان انبیاء کے برابر اللہ کے ہاں درجہ اور عظمت رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہو، آج میرے اور آپ کے پاس کون سا وہ پیمانہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم ان صحابہ کرام کے ایمان کو تولیں یا ان کا وزن کرنے کی کوشش کریں؟ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرات صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور یاد رکھیے حضرات صحابہ کو اس آیت کی روشنی میں برا بھلا کہنے والے یا منافق تھے یا یہودی تھے۔ یہودیوں نے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا یا منافقین نے حضرات صحابہ کے بارے میں اپنے دل میں بغض اور عناد رکھا۔ میری اور آپ کی نجات اور میری اور آپ کی کامیابی اسی بات میں ہے کہ ہم بھی ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا کے تحت اسی طرح ایمان کا مظاہرہ کریں جس طرح کا ایمان حضرات صحابہ نے دنیا کے سامنے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے، اپنا مال خرچ کر کے، اپنا گھر بار قربان کر کے۔ آپ ذرا اندازہ تو فرمائیے کہ آج ہمیں ایک ایک دو دو پیسے سے محبت، لیکن حضرات صحابہ کا یہ عالم کہ سونے اور چاندی کے ڈھیر آج کے حساب سے لاکھوں اور کروڑوں کا حساب، اتنی دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے لٹائی، اور اس کے باوجود اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ ہم بڑے ہیں، نہیں، بلکہ اس کے باوجود دل کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، اور دن رات پیغمبر کے قدموں میں بیٹھنا وہ اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ آج میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے آج کا دن ہمیں یہی پیغام دیتا ہے۔ محرم کا ماہ مبارک اور صحابہ کی تاریخ مجھے اور آپ کو یہی پیغام دیتی ہے، اگر ہم کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں تو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اسوہ مبارکہ اپنا کر اپنی زندگی کے شب و روز بسر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے گر خدا لایا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔